وہ دھند میں لپٹا ایک سرد دن تھا اور پنکی اپنی امی کے ساتھ بازار جانے کے لیے گھر سے نکل رہی تھی۔ اس کی امی کو فرنیچر کی دکان پر جانا تھا۔ ابھی وہ بازار سے کچھ دور ہی تھیں کہ گلی کے نکڑ پر انہیں ایک دکان نظر آئی۔ لکھا تھا چائنیز ایمپوریم۔ یہ پرانے فرنیچر کی ایک دکان تھی۔ وہ دونوں حیران تھیں کہ یہ دکان پہلے کبھی یہاں نظر نہیں آئی۔ خیر، ہو سکتا ہے انہوں نے کبھی دھیان نہ دیا ہو۔ وہ دکان کے اندر چلی گئی۔ سامنے ہی ایک بوڑھا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ وہ انہیں سامان دکھانے لگا اور پنکی بھی ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ اسے کئی دنوں سے اپنے کمرے کے لیے ایک سنگھار میز کی تلاش تھی، لیکن اسے کوئی پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ادھر گھومتے اس کی نگاہوں کو آخر وہ نظر آ گیا۔ ایک موتیا رنگ کا سنگھار میز سامنے پڑا تھا۔ اس پر ہلکے کانسٹی گلابی اور سبز رنگ کے بیل بوٹے بنے تھے۔ دراز پر تتلیاں تھیں۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے لگا کہ وہ مہک رہی ہیں۔ اس پر باریک حروف میں لکھا تھا، اپنے عکس سے ملیے۔ وہ اس آئینے کے سحر میں کھو چکی تھی کہ دکاندار کی آواز آئی، پیاری بچی، کیا آپ یہ سنگھار میز خریدنا چاہتی ہیں؟ وہ چونک گئی جیسے کسی اور دنیا سے واپس آئی ہو۔ جی، مجھے یہ چاہیے۔ جی ضرور لے لیجیے، یہ آپ ہی کے انتظار میں ہے۔ اتنے میں اس کی امی بھی وہاں پہنچ گئی۔ امی، مجھے یہ سنگھار میز مل گیا۔ کیا واقعی تمہیں یہ پسند آیا؟ جی امی، یہ بالکل ویسا ہے جیسا مجھے چاہیے تھا۔ تھوڑے سے بھاؤ کے بعد وہ سنگھار میز انہوں نے خرید لیا۔ شام تک وہ سنگھار میز اس کے کمرے میں سج چکا تھا۔ پنکی نے اپنا سب سے زیادہ خوبصورت فراک پہنا اور گھوم گھوم کر آئینے میں اپنا آپ دیکھنے لگی۔ وہ آئینے کے قریب آئی تاکہ اپنے چہرے کو غور سے دیکھ سکے۔ اس کے گال کا سیاہ تل جو بائیں گال پر تھا آئینے میں دائیں طرف نظر آ رہا تھا۔ آئینے میں چیزیں الٹ جاتی ہیں، اس نے دل میں سوچا، اور پھر آئینے میں اپنے کمرے پر نظر ڈالی۔ وہاں سب کچھ الٹ چکا تھا۔ اس کا پلنگ دائیں طرف تھا، آئینے میں بائیں طرف نظر آ رہا تھا، اور لکھنے کا میز بھی دوسرے کونے میں تھا۔ پھر خود کو سمجھایا، اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، آئینے میں چیزیں الٹ ہی جاتی ہیں۔ کمرے سے دھیان ہٹا کر اس نے پھر اپنے آپ کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنا دل غور سے دیکھنے کے لیے آئینے کی طرف جھکی تو ذرا سی لڑکھڑا گئی۔ اس کا ماتھا آئینے سے ٹکرا گیا اور بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہائی! کمرے میں کسی کی آواز آئی، ہائی! اس نے گھوم کر آئینے میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ کس کی آواز ہے؟ اسے آئینے میں اپنا حیرت زدہ عکس نظر آیا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، عکس بھی ایک قدم پیچھے ہٹا، لیکن ذرا تاخیر سے۔ کیا میں وہی دیکھ رہی ہوں جو کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں؟ عکس نے بھی ایک لمحے کے بعد کہا، کیا میں وہی دیکھ رہی ہوں جو کہ میں سوچ رہی ہوں کہ میں دیکھ رہی ہوں؟ یہ بہت عجیب ہے بھائی، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم میرا عکس نہیں بلکہ کوئی دوسری لڑکی ہو۔ وہ حیرت زدہ لہجے میں بولی، بہت عجیب، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ تم میرا عکس نہیں بلکہ کوئی دوسری لڑکی ہو۔ وہ ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ پنکی نے عکس کی طرف ہاتھ ہلایا تاکہ دیکھ سکے عکس کیا کرتا ہے۔ عکس نے بھی ہاتھ ہلایا، لیکن ذرا تاخیر سے۔ میری نقل کرنا ختم کرو، کچھ اور کرو تاکہ مجھے پتا چل سکے کہ تم محض میرا دیر سے ابھرنے والا عکس نہیں ہو۔ پنکی نے سٹپٹا کر کہا۔ اس کے عکس نے اسی وقت ناچنا شروع کر دیا۔ مارے حیرت کے پنکی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پنکی خوفزدہ نہیں تھی، بس حیرت میں ڈوبی سوچ رہی تھی، کیا یہ آئینہ جادو کا ہے اور مجھے تماشا دکھا رہا ہے؟ عکس نے پنکی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلا بتاؤ کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟
میں تو اپنے گال کے تل کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک یہ ہو گیا۔ میرا عکس مجھ سے الگ ہو گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا پرانا سنگھار میز یہ جادو کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ تمہارا عکس؟ محترمہ ہوش میں آؤ، اصل پنکی میں ہوں اور تم محض میرا عکس ہو۔ محترمہ آپ غلطی پر ہیں، اصل پنکی میں ہوں اور آپ محض ایک عکس ہیں۔ عکس نے پنکی کو گھورتے ہوئے کہا، کیا تم بھی اس دکان پر تھی؟ میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اور اگر سنگھار میز ایک ہے تو پھر اس کے خریدنے پر ہماری لڑائی تو ضرور ہوئی ہوتی۔ پنکی اس وقت ششدر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اپنے عکس سے ہم کلام ہے، یا اصل پنکی وہ ہے اور وہ خود اس کا عکس ہے؟ وہ کچھ سوچ کر آگے بڑھی۔ سنو پنکی، یا جو کچھ بھی تم ہو سکتا ہے یہ محض میرا خیال یا وہم ہو، لیکن اب میں کمرے کی بتی بجھانے لگی ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ خواب ہو۔ شب بخیر۔ اس نے سنگھار میز سے منہ پھیر لیا، کپڑے بدلے اور بتی بجھا کر منہ پر چادر لپیٹ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ رات بھر اسے انوکھے خواب آتے رہے۔ صبح وہ اٹھی تو سب سے پہلے آئینے کی طرف لپکی۔ آئینے میں اسے اپنا آپ نظر آیا۔ اس نے ہاتھ لہرایا اور معمول کے مطابق آئینے میں بھی عکس نے ہاتھ ہلایا۔ اس نے سوکھ کا سانس لیا اور سوچا وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ اس نے یونیفارم پہنا ناشتہ کیا اور اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ واپس آئی تو پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے نظر آ رہے تھے۔ وہ دیکھنے کے لیے آئینے کے قریب آئی اور دونوں ہاتھ آئینے پر رکھ دیے۔ اس کی رگوں میں خون منجمد ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے اپنے دونوں ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھوں کو چھو رہے ہوں، گوشت پوست کے ہاتھ، جیسے وہ آئینے کو نہیں کسی کے ہاتھوں کو چھو رہی ہو۔ ان ہاتھوں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ پنکی خوف زدہ ہو کر اچھل پڑی، زور لگا کر اپنے ہاتھ چھڑانا چاہے۔ اس نے پیچھے کی طرف زور لگایا اور اس کا عکس آئینے سے نکل کر اس کے ساتھ ہی فرش پر آ گرا۔